ماہانہ ابکری 2022 ستمبر صفر المظفر 1444 ہجری۔ گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا آخری حل، باذوق مردوں اور باوقار خواتین کے لیے، جسے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5واں لاہوتی نقش اس شمارے کے صفحہ نمبر 41 پر ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ الوظائف کی کوئٹہ آمد 30 ستمبر 2022 بروز جمعہ دوپہر 2 بجے۔ روحانی محفل، دم اور شفائیہ دعا۔ فہرست مضامین: نسلوں کو میٹھے جام پلانے کا فارمولہ، ساڑھستی کے راز سلسلہ وار، 70 حاجات کے تویز سے ترقیاں، خوشحالیاں اور فیض، ضدی بچوں کی ضد سے پریشان یہ طریقہ آزمائیں، چھوٹی سی آیت سے زندگی خوشحال، زندگی کتنی خوشگوار ہے یہ پڑھیے آپ کو احساس ہوگا، ایام کی بے ترتیبی کا مسئلہ تھا، خط لکھا شفا مل گئی، پورا سال ہر مصیبت اور بیماری سے نجات کا عمل، حضرت ابو سلیمان درانی کے مستند روحانی وظائف، سیاہ انگور بینائی قوت و مدافعت بڑھاپے خون کی کمی ختم کرے، روحانی امراض اور ان کا علاج، ابکری رسالہ گھر آیا عفت و عصمت لوٹ آئی، خاندان کا آزمودہ عمل جوں ہی پڑا کام ہو گیا، راشن خریدنے جب بھی جائیں مجھے پڑھ کر جائیں، مصر کی خواتین کے حسن کا راز آپ بھی لے لیجئے، محبت کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہو اظہار ہر عمر میں ضروری، 35 سال سے آزمودہ نسخہ، معدے کے مریض لائن بنا لیں، صرف 3 خوراکیں اور تڑپتا لاچار مریض صحت یاب، ہاتھ اٹھا کر یہ 3 کلمات ادا کیجئے حاجت پوری، باوقت اذان عدد لکھیے بیماری ختم حیران کن ٹوٹکا، مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی پسندیدہ دال کے حیرت انگیز فوائد، قائرین کی آزمودہ تحریریں، دعائیں فوراً قبول گارنٹی شدہ روحانی نسخہ، جنات کا پیدائشی دوست سلسلہ وار، علامہ لاہوتی کا عطا کردہ لاہوتی نقش نمبر 5، موٹاپے اور بڑھاپا کم کرنے کی مفید غذائیں، گھر کا کرایہ دینے کے لیے رقم نہیں مدد کیسے اتری، چند ہفتوں میں ڈپریشن کے مرض سے نجات مل گئی، قائرین لائے انوکھے اور آزمودہ ٹوٹکے، جنات کی وجہ سے 7 نکاح ختم، بالآخر ہم جیت گئے، کرنسی نوٹ گلٹی پر پھیر کر صدقہ کیا گلٹی ختم، استعمال شدہ ٹی بیگز سنبھال کے رکھیے آنکھوں کے معالج ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکر کے حیران کن تجربات، دانتوں کے جملہ امراض کا علاج آپ بھی آزمائیے، چہرہ زرد جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ کانپتی ٹانگیں پھر مسیحا ملا، خواب میں شیخ الوظائف کی روشن تعبیر، عالمی وبا سے آئی بربادی ختم میں سنبھل گیا، چٹکی دعا اور مریض صحت یاب، بڑوں کا تجربہ، شیطانی چہرے چیخیں اور خون نظارہ نہیں بھولتا، قائرین کے سوال قائرین کے جواب، شاہی ٹانک سے ملی مجھے شاہی زندگی، دل کی بیماریوں کے لیے استاد جی کا بتایا ٹوٹکا، 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑیوں کے 8 روحانی پیکج کو شکوہ سے روک لیں خوشی کی زندگی عطا ہوگی، فرمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس دن تو نے کوئی نیکی نہ کی، جسے رونے کی طاقت نہ ہو، یعنی باوجود عاجزی کے آنسو نہ نکلتے ہوں، وہ رونے والوں پر رحم ہی کیا کرے، خلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت، فرمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبل اس کے کہ بزرگ بنو علم حاصل کرو، اسراف اس کا بھی نام ہے کہ جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے، جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ حال دل: نسلوں کو میٹھے جام پلانے کا فارمولہ، روزی روٹی کی بھاگ دوڑ کرتے اولاد کو ہی بھول گئے، حویلی میں تھا اپنے بیٹے کو لے کر قبرستان گیا، ایک صاحب ملے، دور سے دوڑے آئے اور موبائل سے میرے ساتھ تصویر بنانا شروع کر دی، میں نے ان کا موبائل ان کی جیب میں ڈلوایا اور ان سے باتیں شروع کی، ان کے والد کا نام پوچھا کیونکہ میں انہیں نہیں جانتا تھا اور ان کے والد کو بھی، والد انڈیا کے کسی شہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، قوم کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، موصوف سے میں نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے، ان کی ذاتی خاندانی حالات جب پوچھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، انہیں کسی چیز کی خبر نہیں، پھر اندازوں سے مجھے کچھ بتانے لگے، دکھ ہوا، حیرت ہوئی، ایک پیغام ملا، بلکہ میرا پیغام تازہ ہوا کہ والدین اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے، صبح سے شام سب روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن اگر روزانہ کچھ لمحات اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ جائیں یا بڑے اپنے چھوٹوں کو لے کر بیٹھ جائیں تو جہاں بڑوں کی صحبت، ان کی برکت اور ان کے ساتھ تعلق نصیب ہوگا، وہاں
ایک اور احساس بھی ہوگا کہ بڑوں کے تجربات، واقعات، مشاہدات بھی سیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن اس وقت معاشرے سے یہ چیز بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل سے یاری نسلوں کے لیے صرف خواری۔ والدین کو اپنی دوستی یاری یا پھر موبائل سے تعلق ایسا مہنگا پڑا کہ نسلوں کے لیے وقت نہ ملا۔ پھر نسلوں کو اپنی دوستی یاری اور موبائل سے دوستی کا چسکا ایسا پڑا کہ انہیں بڑوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہ ملا۔ مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے والد اور والدہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے ہمیں کتنا وقت دیا تھا، کتنا سکھایا تھا، اور واقعی ان سے ہم نے حاصل کیا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، میں نے ان کے دادا کے بارے میں سنا۔ ان کے دادا نے ساری عمر باہر گزاری۔ پھر میں نے ان کے والد کو دیکھا۔ ان کے والد نے بھی زندگی دوستوں میں پھرا نہیں دیکھا۔ وہ بھی روزانہ دوستوں کے ساتھ یاری، گپ شپ، کھانا پینا پلانا۔ اب ان کے بیٹے کو میں نے دیکھا، وہ بھی رات 2 بجے کے بعد گھر میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ ابھی 17 سال کے قریب ہے۔ یعنی 3 نسلیں تو میں نے آنکھوں سے دیکھی اور ان کے دادا کے بارے میں سنا۔ اپنوں پر نظر رکھیے، انہیں سنبھالیے، سنواریے۔ پھولوں کو ہمیشہ تراش خراش اور سنوارا جاتا ہے، جھاڑیاں کبھی نہیں سنواری جاتی، اور جھاڑیوں کو کبھی تراش خراش نہیں کیا جاتا۔ اپنوں کی نگہداشت کی جاتی ہے، اپنوں پر نظر رکھی جاتی ہے، اور اپنوں کو ہمیشہ سنبھالا سنوارا جاتا ہے۔ کیا ہمارے پاس اپنی نسلوں کے لیے وقت نہیں؟ کیا نسلوں کے پاس بڑوں کے لیے وقت نہیں کہ اپنے بڑوں سے سیکھیں؟ والد کی محبت میں ہیلے بہانے کر، نخرے اٹھا کر کامیابی قدم چومے گی۔ میرے ایک دوست ہیں، میں نے انہیں نصیحت کی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے، والد ہے، تجربہ ہے اور بڑوں سے سنا بھی ہے۔ والد اور والدہ میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو وہ اس کے بیٹے یا بیٹی کے گھر رہتے ہیں، جہاں خدمت محبت ملے، یعنی دونوں چیزیں، خدمت اور محبت جہاں ملے، بڑھاپا وہیں اچھا لگے گا۔ جس بیٹی اور بیٹے کے پاس خدمت اور محبت نہیں ملے گی، وہ لاکھ کہتے رہیں ہمارے پاس رہیں، وہاں چند دن چند گھنٹے تو رہیں گے، مگر مستقل پھر اس بیٹے کے پاس رہا جائے گا جہاں خدمت اور محبت ملے گی۔ میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ والد کی محبت کے ہیلے بہانے کر، ان کو کسی طریقے اور گر سے اپنے قریب کر۔ ان کے بڑھاپے کے چند دن ہیں اور بڑھاپے کی شام ہے، اور شام کا سایہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ صبح کی دھوپ اتنی تیز نہیں ہوتی، شام کی دھوپ تیز ہوتی ہے، اور شام کا سایہ جس کو مل جائے، اس کی سانسیں ہمیشہ ٹھنڈی رہیں گی، گرم نہیں سکی رہیں گی۔ بڑھاپا شام کا سایہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں سختی، بعض اوقات چڑچڑاپن اور بے شمار کمیاں اور خامیاں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو شام کا سایہ لے لے، اس کی نسلوں پر ہمیشہ دولت، عزت، خوشیاں، خوشحالیوں کے سائے رہیں گے۔ ورنہ پھر آنکھوں سے انسان اپنی نسلوں کے دکھ دیکھتا ہے، بے چین ہوتا ہے، کڑھتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جس وقت سایہ لینا تھا وہ وقت گزر چکا تھا، اور جب سایہ نہیں ہوتا پھر اس وقت کو تلاش کرتا ہے۔ آئیے نسلوں کو وقت دیں۔ آئیے ہم اپنی نسلوں کو وقت دیں، لیکن وقت دیتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ سختی نہ ہو۔ اگر بچے شرارتیں کر رہے ہیں تو اپنا بچپن یاد کریں، اور اپنا بچپن اگر یاد نہیں آتا کہ ہم کتنے شرارتی تھے، اللہ والوں اپنی نسلوں کو وقت دو، ورنہ موبائل، معاشرے کی برائیاں، برے دوستیں، بری صحبت اور سنگت آپ کو بہت وقت دے گی، لیکن وہ وقت آپ کی نسلوں کو ڈس لے گا۔ آپ میٹھے جام دے دیں، ورنہ نسلوں کو زہریلے جام پینا پڑیں گے۔ مجھے یہ سبق قبرستان میں اس جانے والے نے دیا جس کو سارے جہان کی خبر تھی، دن رات موبائل، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتا ہے، نہ اپنی خبر، نہ اپنے خاندان کی خبر، نہ اپنی نسلوں اور اولاد کی خبر۔ زندگی اس میں گزر گئی، لیکن یہ کوئی زندگی نہیں ہے، نہ اپنی جان، نہ پہچان، نہ اولاد اور بڑوں کی جان پہچان۔ اس لیے بڑوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، یا پھر بڑوں کو اولاد کے لیے وقت دینا پڑے گا، لیکن محبت اور پیار سے، سختی سے نہیں۔ جادو کرنے والوں پر جب جادو واپس پلٹتا ہے تو کیا تباہی لاتا ہے۔ بغداد کی بابرکت سرزمین پر شیخ الوظائف نے سارستی کے راز کھول دیے۔ کالا جادو، بندش، تفریحی عمل جب اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے اور سارسٹی کہلاتا ہے، اور یہ بعض اوقات نسل در نسل بندش کی شکل میں چلتا ہے، اور زندگی کا ہر نظام تنگ، مشکلات، مسائل، ناکامیاں اور پریشانیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ آئیے خود اور اپنی نسلوں کو سارستی سے بچانے کے لیے شیخ الوظائف سے راز جانیے، سمجھیے، ان پر عمل کیجیے اور زندگی پرسکون زندگی گزاریے۔
ہنومان کی بڑے بھائی کے گھر میں آمد۔ گزشتہ سے پوستہ میں دو بھائیوں کا قصہ عرض کر رہا تھا جو فیصل آباد سے میرے پاس آیا، جس پر ہنومان کو مسلط کیا گیا تھا۔ ایک خاتون حنیفہ تھیں، اس نے چوڑیاں گاڑی ہوئی تھیں۔ یہ سارا واقعہ گزشتہ اقساط میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب میرا بڑا بھائی میرے پاس آیا جس کے گھر میں ہنومان گھس گیا تھا۔ اس نے اس کے گھر میں بربادی پھیلا دی تھی، وہی بربادی جو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے گھر میں 8 سے 9 سال کروائی تھی۔ جب جادو پلٹتا ہے اور ہنومان بڑے بھائی کے گھر میں گیا اور جو بربادی 8-9 سال میں چھوٹے بھائی کے گھر میں ہوئی، وہی بربادی بڑے بھائی کے گھر میں چند ہفتوں کے اندر ہوئی۔ اب بڑے بھائی کے گھر میں بیماریاں، تکالیف، مسائل، ناپاکی اور ایسی ناپاکی تھی جو زبان پر لائی بھی نہیں جا سکتی، ورنہ قلم اس کو لکھ سکتا ہے۔ یہی تمام اذیتیں بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو صرف جائیداد ہتھیانے کے لیے دیتا تھا، اب اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ اب میرے پاس آیا تو کہنے لگا اس ہنومان کو کس طرح واپس بھیج دیں۔ میں نے کہا پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو جائیداد سے اس کا حق دو، بلکہ اب تو تجھے اس کو زیادہ دینا چاہیے۔ تو نے 8-9 سال اس کو ذلیل کیا ہے، پریشان کیا ہے، اس کے علاوہ اب تیرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بڑا بھائی میرے قریب ہوا، رائستہ آواز میں بولا آپ نے جو پیسے لینے ہیں لے لیں، میرے چھوٹے بھائی کو جائیداد دینے کا نہ کہیں، آپ جتنا کہیں گے اتنا آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ میں مسکرایا اور کہا کہ میں نے پہلے بھی پیسے نہیں لیتا اور نہ ہی آئندہ لوں گا، تم اپنے چھوٹے بھائی کو اس کا جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ دے دو، انشاءاللہ ہنومان تمہارے گھر سے چلا جائے گا۔ اب بڑے بھائی کا میرے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کبھی میرے لیے ہدیے لاتا، کبھی کھانے پینے کی مہنگی چیزیں، کبھی کیا۔ میں ہر بار لینے سے انکار کرتا اور صرف یہی کہتا کہ حقیقت کو تسلیم کرو، بس چھوٹے بھائی کو اس کا حق دو۔ چھوٹا بھائی تسبیح خانہ آیا اور سب پا لیا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، چھوٹا بھائی تسبیح خانہ میں جمعرات کو ہونے والی محفل میں شامل ہونا شروع ہو گیا۔ تسبیح خانہ سے اللہ کی محبت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ملا، اعمال کی برکت ملی۔ میں نے اس کو کہا کہ بڑے بھائی سے اپنا حق ضرور لینا اور اپنا حق ہرگز نہ چھوڑنا، حالانکہ عموماً میں ایسے نہیں کہتا۔ جب کبھی میرے پاس ایسا کیس آیا میں یہی کہتا ہوں اپنا حق چھوڑ دو، اللہ تجھے دے گا، مگر اس کیس میں نے حتماً کہا کہ اپنا حق ہرگز نہ چھوڑنا، مگر اس کو حق چھوڑ دیا تو زمانہ اسی ترتیب پر چل پڑے گا، جادو کروائے گا، ذلیل کروا کر لکھوا لے گا، ایک ایک چیز لکھوانے کے بعد جادو شدہ چھری پھر زمین میں گڑوا دے گا۔ میرا دل اب چاہ رہا تھا کہ جادوگرنی مائی حنیفہ کو سبق سکھاؤں۔ نامعلوم اس نے اب تک کتنے سینکڑوں گھر اجاڑ دیے ہیں، کتنے گھروں میں ہنومان چھریاں گاڑ کر بھیجا ہوگا، کتنی ناپاکیاں پھیلائی ہوں گی۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہی ہنومان جو لوگوں پر مسلط کرتی ہے اب اس پر مسلط ہو۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ایک آیت بیان فرمائی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ کسی نے ایک بہت اچھے محدث سے اس آیت کی تشریح پوچھی، انہوں نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے عدل رکھا ہے، پھر احسان، پہلے عدل یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، سر کے بدلے سر، بازو کے بدلے بازو، پہلے عدل رکھا ہے پھر احسان رکھا ہے۔ اگر نظام عالم میں عدل کو ختم کر دیا جائے تو نظام ٹوٹ جائے گا اور دنیاوی نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ مائی حنیفہ بے بس ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میں نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ اپنی پڑھائی مزید بڑھاؤ، وہی پڑھائی جس کی وجہ سے تجھ پر ہوا جادو پلٹ گیا اور تمہارے گھر سے تباہی پھیلاتا ہنومان واپس تمہارے بڑے بھائی کے گھر چلا گیا۔ مائی حنیفہ کی خبر مجھے مل رہی تھی، وہ بے بس ہو چکی تھی، میری آج تک اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا بڑا بھائی مجھے اس کے بارے میں بتاتا تھا۔ آخر مائی حنیفہ کے کہنے پر بڑا بھائی پھر میرے پاس آیا۔ مائی حنیفہ نے کہا جا کر اس کے پاؤں پکڑ لے، وہ راضی ہو گیا تو سمجھ لے تیرے گھر سے ہنومان چلا جائے گا، ورنہ یہ ہنومان تجھے اور تیرے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب بڑا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو جائیداد دیتا ہوں۔ میں نے کہا تقسیم پوری ہوگی، جتنا تیرا کمرشل فرنٹ ہے اتنا ہی چھوٹے بھائی کا ہوگا، جہاں جس چیز پر جتنا تیرا حق ہے اتنا ہی چھوٹے بھائی کو دینا ہوگا۔ ایک دو چیزیں بڑے بھائی نے بیچ کر کھا لیں۔ میں نے کہا یہ بھی معاف نہیں ہوں گی، اس کے پیسے بھی آدھے تجھے دینا ہوں گے، ایک پیسہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ 8 سے 9 سال تو نے اس کو ذلیل کیا، ناپاک کیا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا، اس کے گھر میں فقر و فاقہ، غربت، تنگ دستی، بیماریاں بس ذریعہ جادو بھجوائیں۔ دوسری طرف چھوٹے بھائی نے پڑھائی بڑھا دی، سلسلہ جاری ہے۔
انوکھے روحانی وظائف اور ولایت پانے کے لیے خطبات ابکری کا مطالعہ کریں، غیب سے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، مجھے تسبیح خانہ کا ایک دوست کے ذریعے علم ہوا، بہت پریشان تھا، مسائل میں الجھا ہوا تھا، ہر جگہ سے ناکامی بدنام تھا، کوئی صورت بچنے کی نظر نہ آتی تھی، میرے ساتھ کوئی کاروبار نہ کرتا تھا، کچھ میری بھی کوتاہیاں تھیں، کچھ حالات میرے مخالف تھے۔ ایک مخلص نے تسبیح خانے کی گلی دکھا دی، بس یہاں آنا شروع ہو گیا، یقین کیجیے چند مہینوں کے اندر حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ ہر جمعرات کی محفل میں شامل ہونے کے لیے عصر کے بعد تسبیح خانہ آ جاتا اور دعا کے بعد جاتا۔ بس صرف اتنا کہوں گا، جو دل کی خواہش ہوتی اللہ کریم پوری فرما دیتے ہیں، ہر ضرورت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ 70 حاجات کا تعویذ، ہر ماہ کا خاص عمل۔ 70 حاجات کا تعویذ جولائی 2022 کے رسالے میں شائع ہوا۔ لاکھوں لوگوں نے اس تعویذ کو اپنی حاجات کے لیے لکھا اور مرادیں پائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ تعویذ کا عمل نہیں کیا تو آج ہی قریبی بک اسٹال سے یا ابکری ایجنسی ہولڈر سے جولائی کا رسالہ طلب فرمائیں اور تعویذ میں اپنی جگہ اپنی حاجات لکھیں۔ 11 خالی خانوں کا خاص عمل۔ 1 محرم صبح 10 بجے ابکری سوشل میڈیا پر لائیو پروگرام میں شیخ الوظائف نے اس تعویذ کا خاص عمل عطا فرمایا۔ اس تعویذ میں کل 70 خانے ہیں، 11 خانے ایسے ہیں جس کے سامنے کوئی حاجت نہیں لکھی گئی، وہ خالی ہیں۔ ہر ماہ چاند کی پہلی تاریخ کو دن میں کسی بھی وقت ایک خانے میں اپنی وہ 3 حاجات لکھیں جو ناممکن ہو، جیسے خانہ نمبر 1 میں 1 صفر کو اپنی حاجت لکھیں، خانہ نمبر 2 میں ربیع الاول کو، خانہ نمبر 3 میں ربیع الثانی کو، خانہ 9 میں جمادی الاول کو، خانہ 10 میں جمادی الثانی کو، خانہ 16 میں رجب کو، خانہ 17 کو شعبان کو، خانہ 22 میں رمضان کو، خانہ 38 میں شوال کو، خانہ 46 میں ذی القعدہ کو، خانہ 51 میں ذی الحجہ کو۔ نوٹ: اگر آپ تک یہ تعویذ تاخیر سے پہنچا ہے تو اس خانے پر کرنے کا وقت گزر چکا ہے، تو پریشان نہ ہوں، شیخ الوظائف کی طرف سے خصوصی اجازت ہے، پورا سال میں جب چاہیں یہ تعویذ پور کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے چاہیں اتنے تعویذ لے کر پور کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ تعویذ پور کریں گے اتنی جلد مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ کو 70 حاجات کے تعویذ سے جو فوائد حاصل ہوئے ہوں ہمیں ضرور لکھیے، صدقہ جاریہ ہے۔ نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوائد و کمالات صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے ہی مؤثر، صرف چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عمل نہ کرتا تو آج قبر میں ہوتا۔ محمد سلطان صاحب عرصہ دراز سے سعودیہ میں عرب میں مقیم ہیں۔ سفر حج میں انہوں نے شیخ الوظائف کو اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں سعودی عرب کے شہر یمبو کی طرف گیا، میرے پاس پرانی جیپ تھی، وہاں ہر طرف پہاڑ اور کچے راستے بنے ہوئے تھے، میں ایک ایسے راستے پر چڑھ گیا جو آگے جا کر بند ہو گیا، نہایت پریشان ہوا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، سورج بھی ڈوب رہا ہے، وہاں تا حد نظر پہاڑ ہی پہاڑ تھے، زندگی کے کوئی آثار نہ تھے، ادھر ادھر نظر دوڑائی، ایک راستہ نظر آیا، میں اس طرف گاڑی لے کر چل پڑا، چند منٹ اس راستے پر سفر کرنے کے بعد مجھے آگے جھونپڑے نظر آئے، وہ بدوؤں کے جھونپڑے تھے، میری گاڑی کی آواز سن کر ایک بڑا بدو جھونپڑے سے باہر آیا اور مجھے دیکھنے لگا، میں گاڑی سے اترا تو بوڑھا بدو کہنے لگا راستہ بھول گئے ہو، میں نے کہا جی، بوڑھا بدو کہنے لگا دن ڈھل گیا ہے، راستہ اس سے بھی خطرناک ہے، تم ایسا کرو رات ہمارے مہمان رہو، صبح ہوتے ہی تمہیں راستہ بتا دوں گا، میں نے کہا نہیں مجھے آگے جانا ہے، بوڑھا بدو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں، لیکن ہماری مہمان نوازی کا موقع دیں، کچھ کھاتے پیتے جائیں۔ بوڑھے بدو نے مجھے جھونپڑی کے باہر بٹھایا اور دودھ کا پیالہ دیا، میں پریشانی کے عالم میں دودھ کے بڑے بڑے گھونٹ پی رہا تھا، بوڑھے بدو نے کہا اطمینان رکھیں، آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آپ اس اندھیری رات میں بھی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ بوڑھے بدو نے مجھ سے پوچھا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، ان کا تعارف ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ بوڑھے بدو نے پھر سوال کیا آپ کو کلمہ آتا ہے تو سناؤ، میں نے کلمہ سنا دیا، بوڑھا بدو بولا بس سمجھے آپ کو راستہ مل گیا، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کلمہ پڑھتے جائیں، حضرت عمر کو ہدیہ کرتے جائیں اور اللہ پاک سے عرض کریں کہ جس طرح آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی روشنی اور راہیں دکھائی تھیں، اس طرح مجھے بھی کالی راتوں میں وہی راہیں دکھائیں۔ بوڑھا بدو کہنے لگا ہم جب بھی ان پہاڑوں کی وادیوں میں راستہ بھول جاتے ہیں تو اسی عمل کی برکت سے منزل تک پہنچتے ہیں، اس عمل کے سوا ان سلاخہ وادیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سلطان صاحب بتانے لگے کہ میں نے بوڑھے بدو کا شکریہ ادا کیا اور رات کی تاریکی میں آگے سفر شروع کیا۔
کیا۔ میں مسلسل کلمہ پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر رہا تھا۔ اللہ پاک سے عرض کر رہا تھا، ان کے وسیلے سے مجھے بھی راہیں دکھا۔ کہنے لگے کہ وقفے وقفے سے آگے موڑ آتے تھے، میرا دل میں آتا تھا کہ اس طرف مڑ جائیں، اس طرف مڑ جاتا تھا۔ 2 گھنٹے اس طرح سفر کرنے کے بعد مجھے آگے روشنی نظر آئی۔ دل میں آیا یہاں کچھ ہے۔ جب قریب پہنچا تو وہ مین شاہراہ تھی اور سامنے بورڈ لگا ہوا تھا، فلاں منزل اتنی دور ہے۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس عمل کی برکت اور عافیت سے گھر پہنچ گیا۔ جس نعمت کا خیال آئے وہ آپ کی۔ ازبکستان کے شہر اجزوان میں ایک حضرت خواجہ عبدالخالق کی آل کے ایک شخص نے بتایا کہ ہمیں بڑوں کی طرف سے ایک روحانی تحفہ ملا ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یہ عمل شروع کر دیتے ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے ہمارے بڑے بڑے دشمن عبرت ناک انجام کو پہنچے، ہمیں نقصان پہنچانے کی تمنا رکھنے والے ذلیل و خوار ہو گئے، ہماری روزی روٹی کو حسد کی نظر سے دیکھنے والے اندھے ہو گئے۔ ہم جب بھی بھٹکے اس عمل نے راہیں دکھائیں، ہم نے جس کی نعمت کی چاہت کی وہ ہمیں ملی، ہم نے حج عمرہ پر جانے کی نیت کی، غیب سے انتظامات ہوئے، ہم نے رزق کی وسعت چاہی، رزق بے پناہ ملا۔